حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو عذاب آیا وہ پوری دنیا کے اندر آیا تھا یا صرف ان کی قوم کے اندر آیا؟ تو اس بارے میں بھی مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عذاب جو آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ صرف ان کی قوم جہاں تک تھی ان پر عذاب آیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ سارے جہان میں عذاب آیا تھا۔ لیکن اصل اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم بسی ہوئی تھی وہ تقریباً 1,40,000 کلومیٹر دور تک اس وقت یہ عذاب آیا تھا، اتنی جگہ کے اندر 1,40,000 کلومیٹر چاروں طرف لیا جائے، اس اعتبار سے اس زمانے کے اندر عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا تھا اور قوم ہلاک اور برباد ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی پانی کی زیادتی کی وجہ سے تیر رہی تھی اس کو جودی پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا۔ اس کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر جا کر۔ حضرت نوح علیہ السلام سے گویا کہ پھر دوبارہ نسل انسان کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا آدم ثانی، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نوح زمین پر تم پہلے رسول ہو۔ رسول کا مطلب جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، یعنی ہر نبی جو ہوتا ہے اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا کنعان جس کا نام لیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بھی کہا بیٹے ایمان لے کر آ جاؤ اور کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح کی بات کو اس نے مانا نہیں اور کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر مجھے کوئی بھی نہیں ڈبو سکتا، میں اتنا لمبا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا کنعان بالآخر ڈوب کر اور غرق ہو کر رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پر ترس بھی کھا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جب ترس کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نوح جو لوگ کیا ہیں، کافر ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، وہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جب سنا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سکوت اختیار کیا، یعنی کہ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے التجا و درخواست اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت انہوں نے تقریباً 950 سال تک دی ہے۔ 950 سال دعوت دیتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اور اس وقت صرف ان پر تقریباً 40 یا 80 افراد ایمان لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اتنے زمانے تک دعوت دیتے رہے، پھر بھی اتنی تھوڑی مقدار کے اندر لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو منصب تھا، نبوت، رسالت، اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی۔ کیوں؟ نبی کے ذمے صرف اور صرف 2 کام ہوتے ہیں۔ رسول جو ہوتا ہے اس کے ذمے 2 کام صرف ہوتے ہیں، نمبر 1 لوگوں کو ڈرانا، نمبر 2 خوشخبری سنانا، یعنی جہنم سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری سنانا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنا فرض منصبی مکمل طور پر ادا فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مختصر سا واقعہ ہم نے پیش کیا ہے۔ واقعہ تو کتابوں کے اندر بڑا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے تک کم از کم اس کے لیے بیان چاہیے،
لیکن مختصر طور پر قرآن اور حدیث کی روح سے جتنا ہو سکا ہے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو ان کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح کی قوم جو برباد ہوئی تھی، کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دین، اپنے پیغمبر کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد